آیت نمبر 30۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء، بے شک تیرا رب رزق پھیلا دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے اور تنگ کر دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے۔ یہ اختیارات اللہ تعالیٰ کے پاس ہے کہ رزق زیادہ دے کم دے، اور حکمت بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ اس کو کتنا دینا ہے۔ آدمی کی سوچ اپنے لیے ہوتی ہے، لیکن کبھی مفید ہوتی ہے، کبھی غیر مفید بھی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں کس کو کتنا دینا ہے، اور پھر یہ بھی اللہ کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کو دیں گے تو کیا کرے گا۔ ساری حکمتوں کے مالک وہی ہے۔ ظاہری اسباب بھی سارے مہیا ہوتے ہیں، لیکن کبھی رزق سے خالی، اور کبھی ظاہری اسباب نہیں ہوتے لیکن اللہ تعالیٰ رزق کی فراوانی کر دیتے، اور رزق کے لیے کوئی شرط بھی نہیں۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ اللہ فرماتے ہیں رزق ہمارے ذمہ ہے، ہم دیں گے۔ اس کے لیے کوئی شرط نہیں ہے کہ یہ کرے گا تو دیں گے، نہیں تو نہیں۔ اسباب سے اللہ تعالیٰ نے جوڑا ہے کہ اسباب تو اختیار کرے، اور ایسے بھی ہیں جو اسباب اختیار نہیں کرتے، ان کو بھی اللہ دے رہا ہے۔ پرندے ہیں، درندے ہیں، وہ کون سی تجارتیں کرتے؟ اللہ ان کو بھی رزق دے رہا ہے۔ بس انسان ہے، اس کو حوصلہ نہیں ہے۔ ان ربک یبسط الرزق، بے شک تیرا رب رزق دیتا ہے، پھیلا دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، اور تنگ کر دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، کہ اس کی مرضی۔ یہ آج کل جو وبا پھیلی ہے، ہر دوسرا آدمی چیخ چلا رہا ہے کہ جی میرا رزق روزی باندھ دی گئی ہے۔ اللہ کے پاس ہے، جس کو جتنا دے، اس کی تقدیر سے تو باہر کچھ بھی نہیں۔ اور جہاں سے رزق آتا ہے ادھر کی طرف ہماری توجہ نہیں کہ اللہ سے جوڑیں، ایسا نہیں ہوتا۔ غیر خدا کی طرف زور لگا ہوا ہے، اور رزق اللہ تعالیٰ پھیلا دیتا ہے، وسیع کر دیتا ہے۔ توبہ و استغفار کرے۔ حدیث پاک میں آتا ہے گناہوں کی وجہ سے اللہ رزق تنگ کر دیتے، اور اس وقت معاشرے میں وہ کون سا گناہ ہے جو نہیں ہو رہا؟ انہ کان بعبادہ، بے شک وہ اپنے بندوں سے باخبر ہے اور دیکھنے والا ہے۔ تمام بندوں کا ان کو پتہ ہے کس کو کہاں کیسے ضرورت ہے، پتہ ہے اللہ تعالیٰ، اور رزق دیتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، بار بار عرض کی گئی کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ اللہ آپ رزق کیسے دیتے ہیں؟ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، اللہ مضبوط قوت کے ساتھ رزق دیتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اس پتھر پر عصا مارو،
ٹوٹا اور پتھر نکلا، پھر تیسری جگہ پتھر سے کیڑا نکلا اور اس کے منہ میں سبز پتا تھا۔ روح المعانی میں ہے کہ وہ کہہ رہا تھا سبحان من یرزقنی ولا ینسانی، پاک ہے وہ ذات جس نے مجھے رزق دیا ہے، بھلایا نہیں۔ رزق اللہ تعالیٰ تیرا ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، نہ قتل کرو اپنی اولاد کو بھوک کے ڈر سے۔ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ، ہم ان کو رزق دیتے ہیں، وَإِيَّاكُمْ، اور تم کو بھی۔ مشرکین مکہ بھی اپنی اولادوں کو قتل کرتے تھے۔ دو وجہ ہوتی تھی، ممکن ہے دونوں وجہیں آج بھی پائی جاتی۔ ایک وجہ تو یہ ہوتی تھی کہ کھلائیں گے کیسے، کہاں سے کھلائیں گے ان کو، اور آج کل بھی یہی فکر ہے، منصوبہ بندی، کسی طرح مخلوق کو کم کیا جائے۔ اگر غور کیا جائے تو آج سے 50-100 سال پہلے جو اسباب تھے اب کی نسبت سے کوئی سوا حصہ بھی نہیں ہوں گے۔ اب جو اسباب فراوانی پھیلے ہیں، معدنیات جو دریافت ہوئی ہیں، رزق کی فراوانی جو اب ہے، پہلے کی وہ کیفیات نہیں تھی۔ جتنا اللہ تعالیٰ مخلوق بڑھا رہے ہیں، اسباب بھی بڑھ رہے، دے رہے، بالکل دے رہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تمنا بھی یہی کہ مخلوق بڑھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا ایو ذنب اعظم، سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان تجعل للہ ندا، کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانا۔ عرض کیا گیا اس کے بعد سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان تقتل ولدک مخافۃ من یطعمہ، کہ اپنی اولاد کو قتل کرنا اس ڈر سے کہ اس کو کھلانا پڑے، اس خوف سے۔ اللہ فرماتے ہیں رزق تم کو بھی ہم دے رہے ہیں، ان کو بھی ہم دے رہے۔ اگر رزق کی وجہ سے مسئلہ ہے تو ان کی ضرورت نہیں، تو ہماری کیا ضرورت پڑی تھی دنیا کو؟ یہ بھی مر جائیں تو بس ختم، کیا ہوا؟ ہم رہ جائیں اور آنے والی نسلیں نہ رہیں کہ ان کو کہاں سے کھلائیں گے؟ تم کو کس نے کھلایا؟ ایک تو فکر یہی ہوتی تھی۔ دوسری فکر ہوتی تھی کہ کم از کم بچی پیدا نہ ہو۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، کہ جب پتہ دیا جاتا کہ تمہارے ہاں بچی ہوتی ہے تو ان کے منہ کالے ہو جاتے تھے۔ اب اس وقت بھی ہمارے معاشرے میں یہی ہے کہ اگر کہا جائے کہ آپ کے ہاں بچی پیدا ہوئی تو خوشی کا اظہار نہیں ہوتا۔ بچے پر جو خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے بچی پر نہیں کیا جاتا۔ حالانکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ جس آدمی نے 2 بچیوں کی تربیت کی، اپنی ہو یا غیر کی،
ان کی تربیت کی، ان کو پالا جوان کر دیا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ جہنم سے اس کے لیے رکاوٹ بن جائیں گی، یعنی جنت میں چلا جائے گا۔ اور بچے کی نسبت و بچی خادم بھی زیادہ ہوتی ہے، جتنا ماں باپ کے لیے وہ رو دھو کرتی ہے بیٹے نہیں کرتے ہوتے، لاکھ کہا جائے، لیکن جتنا اس وقت معاشرے میں بچے اذیتیں دے رہے ہیں بچیاں نہیں دے رہی۔ ان کا نظریہ یہی تھا کہ جی یہ بڑی ہو جائے گی، پھر اس کے بعد یہ جوان ہو جائے گی تو پھر داماد آئے گا، تو یہ بھی تو کسی کا داماد بنا نا۔ کل قیامت کے دن پتہ چلے گا۔ بچہ بڑی جرأت کے ساتھ باپ پر الزام لگا سکتا ہے، بیٹی نہیں لگاتی ہوتی، نہیں بولے گی، اللہ تعالیٰ بلوائیں گے، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، بتاؤ تمہیں کیوں قتل کیا گیا تھا؟ اللہ تعالیٰ خود مطالبہ کریں گے۔ اس وقت آنکھ کھلے گی منصوبہ بندی کرنے والوں کی، ٹکڑے ٹکڑے کر کے جب جہنم میں ڈالا جائے گا اس وقت آنکھ کھلے گی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو فرمایا اگر گوشت کا ٹکڑا لوتھڑا بن کے بھی گر جاتا ہے تب بھی میں فخر کروں گا میری امت بڑی تھی، اور یہ اس فکر میں ہے کہ بھی عورت کی رحمدانی نکال لی جائے یا مرد کی نس کاٹ دی جائے یا کوئی اور اسباب اختیار کیے جائے۔ اگر یہی نظریہ ہے تو اللہ کی تقدیر میں جو ہے وہ آ کے رہے گا اور ہو کے رہے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بغاوت کی چیزیں، اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دینے والی چیزیں ہیں۔ ایمان والو کبھی بھی ایسی حمایت نہ کرو، آخر کوئی ہے تو صحیح، تڑپ تڑپ کے مرنے والوں کو معاونت کوئی نہیں، اور منصوبہ بندی کے لیے جو جائے اس کے سارے اخراجات بھی اگلے برداشت کرتے ہیں، گھر تک بھی پہنچاتے ہیں، پھل فروٹ کھانے کے پیسے بھی ساتھ دیتے ہیں۔ آخر ان کو کوئی ہے تو صحیح نا، شیطان سے، دشمن خدا سے ہمدردی، اللہ تعالیٰ کی تو نہیں مان رہے، اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے بغاوت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اس ڈر سے نہ کرو، پرندوں کو، درندوں کو، جانوروں کو، سب کو اللہ رزق دے رہا ہے، انسان کو نہیں دے گا جب اشرف المخلوقات ہے۔ اللہ فرماتے ہیں رزق کی ذمہ داری ہماری ہے۔ ان قتلہم، بے شک ان کا قتل، کان خطأ کبیرہ، بہت بڑا گناہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پوری دنیا کو تباہ کرنا اپنی تقدیر سے وہ میرے لیے آسان ہے، ایک آدمی کا ناجائز قتل اس سے بھاری ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں یہ بھی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر پوری دنیا ایک آدمی کے ناجائز قتل میں شامل ہو جائے تو اللہ سب کو جہنم میں ڈالے گا۔ اس وقت دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں قتل عام کی کتنا شکلیں، کیا کیا قتل کرنے کی شکلیں بنائی جا رہی ہیں، قتل عام کیسے کیا جا رہا ہے، بہت زیادہ۔ اس گناہ کبیرہ میں گھر بیٹھے لوگ شریک ہیں۔ وقوع پیش آیا پاکستان کے مثلاً دوسرے کونے میں، مجھے کوئی پتہ بھی نہیں، میں کہتا ٹھیک ہوا ٹھیک ہوا، اب یہ بھی قتل میں شریک ہو، پتہ ہے نہیں کہ حقیقت ہے کیا۔
اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کامل دین پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔